اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پہلگام حملے کے پیچھے چھپے بھارتی عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں. گزشتہ روز بھارت نے حملے کی آڑ میں سفارتی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدام کا اعلان کیا. بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا. واگا اور اٹاری بارڈر بند کر دیے. سارک ویزا کے تحت پاکستانی شہریوں پر پابندی لگا دی گئی. پاکستانی فوجی مشیروں کو ملک بدر کرنے اور سفارتی عملہ محدود کرنے کا اعلان کیا. جوابی حکمت عملی کے لیے آج انتہائی اہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے دانشمندانہ فیصلے لیے گئے. بھارت سے دو طرفہ اور ہر قسم کی تجارت کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا. واگا بارڈر اور فضائی حدود بند کر دی گئی. بھارتی ہائی کمیشن میں سفارتی عملے کو محدود کرنے اور عسکری مشیروں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کیا. دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا جس کا ہر سطح پر مکمل اور بھرپور جواب دیا جائے گا. کمیٹی نے ناظرین اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا جیسا کہ فروری 2019 میں دیا گیا. اسی تمام تر اہم صورتحال سے متعلق آج کا ایکسپرٹس کا یہ پورا شو ہوگا. میں پینل کا تعارف کروں. پینل میں شامل ہیں عامر الیاس رانا صاحب, نوید حسین صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامران یوسف صاحب بھی اینکر پرسن ہے, اینالسٹ, اور ہمارے ساتھ جو خصوصی طور پر آج شامل ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں. خالد قیوم صاحب بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. نوید صاحب آپ سے آغاز کر لوں گی. کوئکلی سب سے پہلے تو اس پہ میں کامنٹ لینا چاہوں گی آپ سب سے, جو کیونکہ پہل انڈیا نے کی, کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انڈیا بھارتی میڈیا جو ہے اس نے ایک جنگ کا سما پیدا کر دیا اور اپنی حکومت کو مجبور کیا, ایسا تاثر آ رہا تھا. تو انڈیا نے جو 5 اہم اعلانات کیے, پاکستان نے بھی بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا انتہائی امپورٹنٹ فیصلے کر کے, اور یہ بھی کہا گیا کہ پانی روکنے کی جو کوشش ہے اس کو اقدامی جنگ تصور کیا جائے گا. واگا بارڈر, فضائی حدود, سرحد بند کرنے کا اعلان, پاکستان کا انڈیا سے تجارت بھی فوری طور پر انہوں نے معطل کر دی. تو آپ ان بڑے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں نوید صاحب؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو میرے خیال میں انڈیا, جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے اس پہ ہمیں حیرت تو نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یہ ایک پرانا اسکرپٹ ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی انڈیا میں جو ہے کوئی بھی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو نی جرک ری ایکشن آتا ہے. دیکھیں انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ خود ہی مدعی, خود ہی گواہ اور خود ہی جج بن جاتا ہے. دیکھیں ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی حیثیت سے تو ہوتا یہ کہ جی آپ کے پاس اگر کچھ شواہد ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں, آپ شیئر کریں, اور اگر دوسری طرف سے کوآپریشن نہیں ہوتا تو پھر جو ہے آپ جو بھی آپ کارروائی آپ نے کی ہے وہ آپ کرتے. لیکن یہاں پہ خود ہی مدعی, خود ہی گواہ اور خود ہی جج بن گئے, اور اس نے کہا کہ جی الزام بھی لگایا اور پھر کہا آپ نے کیا, اور پھر اس کی جو ہے نا وہ جو اقدامات انہوں نے کیے وہ بھی کیے. اچھا اس میں سب سے سگنیفیکنٹ چیز کیا تھی؟ ڈپلومیٹک ٹائز اور یہ تجارت بند اور بارڈر بند, یہ تو پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے اس کو سسپینڈ کرنا تھا. یہ دیکھیں یہ 1960-61 میں جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا نے جنگیں لڑی, 65 کی جنگ لڑی, 71 کی لڑی, کارگل کی لڑی. کبھی بھی انڈیا نے اس قسم کی کارروائی نہیں کی, انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. اس دفعہ جو ہے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر اٹیک ہے. دیکھیں پاکستان ایک ایگریرین اکانومی ہے, ایک زرعی معیشت ہے, اور اس کا جو اس کی جو زرعی زمینیں ہیں اس کا 90% جو انحصار ہے وہ اس پانی پہ ہے
جو کہ وہاں سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, آپ اس کی معیشت کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے, اور پاکستان کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ یہ ایک ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا, اور رائٹلی یہ کہا گیا کیونکہ آپ پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان کے وجود کے اوپر, آپ دیکھیں نا ہوگا کیا اگر آپ پانی کو روکتے ہیں وہاں سے, تو یہاں پہ لامالا آپ کی زمینوں پہ پانی کم ہوگا, آپ کی ییلڈ کم ہوگی, آپ کے پاس جو ہے فوڈ انسیکیورٹی بنے گی, فوڈ انسیکیورٹی بنے گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سوشل انریسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو وہ یہ جو لانگ ٹرم ان کے ذہن میں تھا کہ جی کیا کرنا ہے, تو یہ انہوں نے اس نظر سے کیا, اور میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے بہت مؤثر یہ بات کی گئی کہ یہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. جی کوئکلی ایڈ کر لیں نوید صاحب. جی میں دوسری بات جو رسپانس میں یہ کہا گیا کہ باقی میئرز تو وہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہیں جو بھی سفارتی سطح پہ اور جو ہے تجارت اور بارڈر کے, لیکن جو شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جتنے بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے ہیں بشمول شملہ ایگریمنٹ کے, اس کو پاکستان جو ہے اس کے پاس رائٹ ہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے. تو شملہ ایگریمنٹ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ شملہ ایگریمنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہ کشمیر کی جب بھی ہم نے بات کی تو انڈیا نے کہا کہ جی وہ شملہ میں تو آپ نے کہا کہ بائیلیٹرلی جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہم طے کریں گے. تو یہاں پہ شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کرنا یا اس کو ریووک کرنا یا اس سے نکلنا, یہ ہوگا کہ کشمیر کو ہم دوبارہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائز کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو کشمیر میں آپ کی سیز فائر لائن تھی, جو 71 کی جنگ میں سیز فائر لائن بنی تھی, ٹھیک ہے کوئکلی نوید صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طرح سے پاکستان نے دانشمندانہ جواب دیا, کیونکہ پہل بھارت نے کی, اور اس سے پہلے جو بھارتی میڈیا نے ایک کوہرام برپا کیا ہوا تھا, خاص طور پر بھارتی میڈیا کی تو یہ خواہش تھی کہ ابھی حکومت جنگ کا اعلان کر دے. ایک تو یہ میرا بنیادی سوال کہ کیا ابھی بھی انڈیا کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتا ہے, آلدو پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ ایسا ایڈونچر کرے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور دوسرا یہ جو بھارت کو میسج دیا گیا, پاکستان نے جو بڑے فیصلے کیے, یہ کتنا مؤثر اقدام آپ سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں دیکھیں کہ ایک تو لائکلی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح آج انہوں نے پرائم منسٹر مودی صاحب بہار میں تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جہاں بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے ہیں, تو بہرحال جو بھی کچھ بھی ہو, پاکستان دیکھیں یہ ناٹ دی فرسٹ ٹائم, 2015 سے ان کی سوچ تھی یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں, لیکن پاکستان نے جو آج میسیج دیا ہے بڑا کلیئر تھا, اور چیف آف آرمی اسٹاف فریکوینٹلی کہتے رہے ہیں, اور پیچھے بھی انہوں نے کئی دفعہ کشمیر کا جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا تھا کشمیر پہ 3 جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں, 10 اور لڑ سکتے ہیں. سو میسیج آج سے کل بھی جا چکا تھا, ان کو بتایا گیا تھا کہ جہاں سے کوشش کی جائے گی پاکستان کے اندر مس ایڈونچر کرنے کی تو اس علاقے کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. سو یہ ایک میسیج انافیشلی جا چکا تھا, آج آفیشلی بھی انہوں نے واضح کر دیا ان کیس کی کہ واٹر از اور نیشنل ایسٹ, اس پر انہوں نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. 24 کروڑ پاکستانی کو دارومدار اس پہ ہے, اگر اس پہ وہ یونیلیٹری اس کو کرتے ہیں اور پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین اٹ ول بی ایکٹ آف وار. اس پہ ہوگی, باقی چیزیں تو روٹین کی ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اوور فلائٹ, انہوں نے کہا کہ جو انڈین فلائٹس جو ہوں گی جو پاکستان کے اوپر سے نہیں گزریں گی اس سے بڑی تکلیف ان کو اس ہوگی, کیونکہ پچھلے سال چند سال پہلے 5 مہینے کے لیے روکا تھا تو وہ $100 ملین کا ان کو لاس ہوا تھا, اور لوگوں نے پریفر کیا باقی ایئر لائنس کو چوز کیا تھا. سملرلی واگا بند کر دیا ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, اینڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. $1.2 بلین کا ٹریڈ ایکسپورٹ کرتا تھا انڈیا پاکستان کو, تو وہ بھی وہاں سے بند ہو جائے گا. اور ایک کلیئر کٹ میسج بھی اس کے اینڈ میں دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کی سورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کا ایک شدید جواب دیا جائے. صحیح. جی عامر صاحب, اب یہ پہلگام میں ایسا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی ہوا, اس میں تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور اب تو کھلے عام انٹرنیشنلی طور پر بھی اس بات کو مانا جا رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں اب جو پاکستان نے بڑے فیصلے کیے ہیں, کیا یہ کافی ہیں بھارت کے لیے؟
دیکھیں ہم نے جو انڈس واٹر ٹریٹی پہ کہا ہے نا کہ فل سپیکٹرم سے نیشنل ریزالو کے تحت جواب دیا جائے گا، اس میں ساری چیزیں پنہاں ہیں اور سارا جواب موجود ہے کہ اگر آپ ایک معاہدہ جو آپ منسوخ نہیں کر سکتے، معطل نہیں کر سکتے، آپ کر رہے ہیں تو پھر شملہ معاہدے سمیت ہم کسی پابند نہیں رہیں گے کسی دو طرفہ معاہدے کے. اور جواب دینے کا یہ ہے کہ ہم نے اسے جنگ سے کے مترادف قرار دیا ہے. تو پھر ان کے ڈیم جو انہوں نے ہمارے 3 پانی جو ہماری طرف آنے ہیں ان پہ بھی بنائے ہیں اور پھر باقی بھی، پھر کچھ بچے گا نہیں. پھر لڑائی ہے پھر 2 ایٹمی قوتوں کی. کوئی غلط فہمی میں بیٹھا ہوگا کہ یہ روایتی جنگ ہوگی، تو ایسا پاکستان بالکل نہیں کرنے والا. اور عالمی قوتوں کو سمجھ آنی چاہیے، خاص طور پہ امریکہ کی میزبانی کر کے، یعنی نائب صدر وہاں ہوں اور پھر وہ سعودی عرب کے مہمان بن کے یہ سمجھیں کہ میں پاکستان کے ساتھ جن 2 ملکوں کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن امریکہ کے نام پہ ہی تو وہ چودراہٹ کشمیر چائنا کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہے. پورے خطے میں بنگلہ دیش اور نیپال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، یہ اس نے اپنی ایک سوچی سمجھی سکیم بنائی. بی جے پی کی ایک اسٹریٹجی ہے اور وہ مسلمانوں کی بیشنگ کرنا، پھر پاکستان کی کرنا، ان کی اپنی اندرونی خلفشار کو دور کرنا، یہ ان کی ایک تھی حکمت عملی. میرا خیال ہے انہیں بالی ووڈ سے کوئی اچھا پروڈیوسر لینا چاہیے تھا کہ کوئی وہ دکھا تو دیتے کہ فائرنگ کر رہا ہے. آج کے دور میں کون سے ڈرون ہے، ٹیکنالوجی، سب سیٹلائٹ ان کے پاس موجود ہے. یہ کیا ہے جس کو مارنے کی ایک تصویر سٹل دی جس میں دور ایک جوڑا واک کر رہا ہے اور ایک جوڑا جو بیٹھا ہوا ہے خاتون، وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ہم تو موجود ہیں. تو ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ ڈرامہ بنایا بھی کس قسم کا فالس فلیگ آپریشن کیا، اور جو انہوں نے کیا ہم نے ایسا جواب دیا ہے جیسے فضائی راستہ بند کیا ہے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا، وہ سہ سکتا ہے. معیشت پاکستان کی داؤ پہ لگتی ہے اس قسم کی لڑائی میں، یہ بات انڈیا کو پتا ہے اور وہ ہمیں پریشر میں ڈال رہے تھے. لیکن ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو آج فیصلہ دیا وہ قوم کی امنگوں کے مطابق دیا. آپ دیکھیں ہمارا تو سارا ڈیوائیڈ ختم ہو گیا اس چکر میں. انڈیا کی طرف سے جو پریشر ہم پہ ڈالا گیا، ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تقسیم ہے، لیکن پاکستانی قوم تو یونائٹڈ ہوگی انڈیا کے خلاف. پاکستان پہ جب کوئی بری نظر سے آتا ہے تو پاکستان پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. آپ ان چند اکاؤنٹس کو جو را کے فنڈڈ ہیں اور پاکستان سے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کو پاکستانی قوم کی امنگ نہ سمجھیں. پاکستان کے کون سا سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنی افواج کے لیے، اپنے ملک کے لیے بیان نہ دیا ہو؟ پرسوں سے لے کے اب تک کوئی پیچھے نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ان کو کہ انہوں نے جو کام کیا ہمارے لیے تو بہت بہتر ہوا. 98 میں جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، ہمیں جواباً ایٹمی دھماکوں کا موقع ملا اور ہم نے اپنا ریزالو اس وقت بھی دکھایا تھا. ہم نے فروری 2019 میں بھی دکھایا تھا. ہم نے ان کو چائے پلا کے بھجوائی تھی. اس دفعہ ہم گھس کے ماریں گے، ہم میسج نہیں دیں گے کہ آپ کے آرمی چیف فلاں جگہ بیٹھے تھے اور ہم نے پٹاخہ لگایا تھا صرف. بالکل ان کو جواب ملے گا اور ہماری فضائی، بری، بحری تمام افواج اس وقت تیار ہیں. سیاسی قوتیں سفارتی لحاظ سے ہم نے اپنا تمام، جیسے آج ہمارے وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ایک اچھی تھی کہ ہر طرح سے انہوں نے بتا دیا، انٹرنیشنل ٹریٹی کے حوالے سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی. میرے خیال میں یہی جواب ہمارا ہونا چاہیے تھا. جی کامران یوسف صاحب، یہی جواب بنتا تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کوئی مشکلات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس معاہدے کو دیکھا جائے تو انڈیا وقتاً فوقتاً خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور 1960 کے بعد سے اب تک بہت سی دفعہ یہ دھمکی دی گئی ہے اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس معاہدے سے نکلنا چاہتا تھا اور یہ اس کے لیے ایک پروپیگنڈے کے طور پر اس نے یہ اعلان کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے نقصان کی جہاں تک بات ہے 2 طرح کے ہیں، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم. جو امیجیٹلی اگر تو ابھی انہوں نے معطل کیا اور اگر فرض کریں کہ وہ اس معاہدے سے وڈرا کر جاتے ہیں تو پھر لانگ ٹرم ظاہر ہے کہ ایک امیجیٹلی آپ دریاؤں کا پانی اس کو ڈائیورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، سالوں لگتے ہیں اس کے لیے، ان کو ڈیمز بنانا ہوگا، ایک ٹائم لگے گا. تو ان دا لانگ رن ہمیں پھر نقصان ہوگا، پاکستان میں قحط سالی آ سکتی ہے. امیجیٹلی دوسرا جو نقصان ہوگا اس معاہدے کے تحت، کیونکہ ہم لوور ریپیرین ہیں تو جو ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جو فلڈ کے حوالے سے مونسون میں، وہ بھی اس ٹریٹی کا حصہ ہے. اور اگر وہ ڈیٹا انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں شیورلی مونسون کے سیزن میں کتنا پانی وہاں سے آنا ہے، کب وہ پانی چھوڑتے ہیں، وہ ڈیٹا اگر ہمیں نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو کافی حد تک نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آئی تھنک آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں اسی لیے اس کو ایکٹ آف وار کہا گیا ہے. اور اگر اس میں دیکھیں تو ایک سٹل میسج بھی ہے کہ اگر پاکستان کے حصے کا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا جائے گا
तो पाकिस्तान जो तमाम जो पावर है, जो नेशनल स्पेक्ट्रम है, वो उसको यूज़ करेगा। तो जो तमाम जो नेशनल स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिवायती और जो गैर रिवायती जो भी हथियार हैं वो फिर मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि एक सटल वे में एक मैसेज जो है वो ना सिर्फ भारत को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिया गया है कि पाकिस्तान का जो पानी रोकना है वो एक रेड लाइन होगी, और अगर रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर पाकिस्तान तमाम जो मुमकिन इक़दाम है वो करेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर भी कहा गया है कि पानी ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, और अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है, नवीद साहब ने भी जैसे जिक्र किया था, ना सिर्फ हमारे जो खेत हैं वो बंजर हो जाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, और उससे फिर जो एक ट्रिगर होगा पूरा एक इम्पैक्ट, वो फिर मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं वो समझते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है। तो उसके लिए आई एम श्योर कि तमाम जो मुमकिन है आपको लगता है कि भारत किसी और एडवेंचर की तरफ जा सकता है? कामरान यूसुफ, क्विकली ज़िमनी एक क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि भारत बिल्कुल जा सकता है, और इनफैक्ट आज हम फोकस तो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। मैं ज़रा भारत में जो कुछ आज होता रहा, 3 बड़ी और डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिहार में जो उन्होंने खिताब किया उससे साफ जाहिर था कि मोदी कह रहे हैं कि ये जो इक़दामात लिए हैं ये सिर्फ अभी आगाज़ है। दूसरी डेवलपमेंट हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर, और एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह और उसके साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो उनके सदर से मिले हैं। सदर 2 के फिगर हेड हैं, लेकिन आम तौर पर जो बीजेपी और मोदी सदर को इतनी लिफ्ट नहीं कराते। जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी इत्तला है कि वो तमाम वो हुज्जत पूरी कर रहे हैं किसी बड़े एक्शन से पहले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, डेफिनेटली कोई एडवेंचर वो लाजमी करेंगे। जी खालिद कयूम साहब, अगर एडवेंचर होता है जिस तरह पहले पहल की और 5 ऐलानात उन्होंने कर दिए, और जिसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े फैसले किए, तो अगर इस किस्म जो अभी जिक्र भी कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब, जो मोदी ने बिहार में एक रैली से खिताब करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें की, तो आपको लगता है कि कोई ये एक्शन की इसका कोई एडवेंचर करने की सूरत में पाकिस्तान अलर्ट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमला था वो भारतीय हुकूमत ने जो सिंध ताश मुआहदा है उसको मुअत्तल करके पाकिस्तान की मेशत पर और पाकिस्तान की ज़राअत पर हमला कर दिया है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ इससे जो है वो पाकिस्तान की मेशत को नुकसान होगा, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो इंडियन जो इकानमी है, भारतीय मेशत जो है उसको नुकसान होगा, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो बड़ा है। इसका बराह रास्त जो है वो असर इस कशीदगी का, सूरत हाल का भारतीय हुकूमत के ऐलानात से जो कशीदगी बढ़ती है उससे उनकी जो गैर मुल्की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आ रही है, सबसे बड़ा असर उस पर होगा। फिर उसके बाद उनकी जो एक्सपोर्ट्स, बरामदात और दीगर शोबों के अंदर जो है वो भारत का नुकसान होगा। इसी वजह से अब जो इस वक्त भारत की तरफ से जो आबी जारहियत की गई है, इसका जो है वो बराह रास्त इसी वजह से जो है हमला करने की बजाय, जब बराह रास्त कोई इक़दाम उठाने की बजाय अब इस तरह के जो ज़राए हैं, तरीके हैं, वो उनकी तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वह भारत की तरफ से किसी किस्म का जो इक़दाम है उसकी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो हमेशा कशीदगी की जिम्मेदारी जो है वो भारत पर रही है, भारतीय हुकूमत पर रही है। ख़ास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उस वक्त से इस पूरे रीजन के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो है उनकी कशीदगी बढ़ी है, दीगर जो ममालिक हैं उन पर भी इनके इस हवाले से असरात जो हैं वो पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो है वो बर वक्त और दुरुस्त समत में जो है बड़ा फैसला किया, और इसका पैगाम ना सिर्फ भारत के अंदर जाएगा बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो कुत्ते हैं उन तक भी इसका पैगाम जो है बैनुल अक़वामी सतह की बात करें, आलमी बरादरी का किरदार क्या होना चाहिए? क्या ये भी बहस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कोई भी वाक़या होता है और इंडिया जो है वो समझता है कि ये पाकिस्तान ने किया, अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी उसके बाकायदा डोजियर बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखाने के बावजूद भी आज तक दुनिया इस तरह से मानने से इनकारी रही कि इंडिया भी दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान के अंदर। और
सबूत दिए, लेकिन इंडिया उस तरह के सबूत दिए बगैर ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान भारत में हो रही है उसमें मुलव्वस पाकिस्तान है। इस पर भी हम बात करेंगे कि आलमी बरादरी का किरदार क्या होना चाहिए। एक क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।